یہ عامر خان بڑا 2 نمبر آدمی ہے، یہ شاہ رخ خان بڑا 2 نمبر آدمی ہے، سلمان خان تو پاکستان کا ایجنٹ ہے، یہ جو نصیر الدین شاہ ہے یہ پاکستان کا ٹاؤٹ ہے۔ تو ان سب لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا دیں۔ پہلے ان کے خلاف ٹرولنگ کروائی گئی، سوشل میڈیا پر گالیوں کا ایک طوفان ان کے خلاف پیدا کر دیا گیا، اور پوری جو نفرتوں کی بریگیڈ تھی وہ ساری کی ساری ایکٹیو کر دی گئی۔ اور وہ ساری جب ایکٹیو ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں اور یہ جو مسیحی ہیں ان کو لاؤ میڈیا پر، اور ان سے کہو کہ تم پاکستان کو گالیاں دو، ان سے کہو کہ پاکستان بہت بڑا جھوٹا ملک ہے، ان کے ذریعے یہ ساری باتیں کرو۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں؟ سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، فورن میڈیا پر جہاں دیکھیں یہی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ کسی ایسے موضوع پر بات کروں جو اس لڑائی سے اور اس جنگ سے ہٹ کر ہو۔ اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں یہی خبریں زیادہ فالو کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہمارے شہروں کے اندر اور ہماری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ 10 مئی 2025 کو جب پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کیا، ایک جوابی کارروائی کی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ہندوستان کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا، تو اس کے بعد وہ پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں نا اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہندوستان کی، لیکن اس صورتحال میں ہندوستان نے ایک بار پھر سہارا لیا میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، فلم انڈسٹری کا، اور ان تمام شعبوں کا سہارا لیتے ہوئے بھارتی سرکار نے ایک پروپیگنڈا وار سٹارٹ کر دی ہے۔ اور پروپیگنڈا وار اس طریقے سے سٹارٹ کی کہ وہ لوگ جو جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، جن کے فیسز پوری دنیا میں امن کے حوالے سے بڑے معروف تھے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اداکار ہیں، یہ کلاکار ہیں، یہ سر سنگیت والے لوگ ہیں، اور سر کا تعلق سرحدوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کلا کا تعلق باؤنڈریز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں بھارت سے تعلق رکھنے والے بڑے مشہور کلاکار تھے جگجیت سنگھ، اور ان کی غزلیں پاکستان کیا پوری دنیا میں بڑے شوق سے سنی جاتی ہیں، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ پاکستان آئے تھے، تو جیو نیوز پر ایک پروگرام چلا تھا ایک دن جیو کے ساتھ، سہیل وڑائی صاحب نے وہ پروگرام کیا، اور سہیل صاحب کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا کہ پاکستانی اداکار یا پاکستانی سنگیت والے لوگ، تو ٹھیک اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جگجیت سنگھ صاحب نے فوری طور پر ان کو سٹاپ کیا، فوری طور پر انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی کلاکار اور پاکستانی کلاکار کیا ہوتا ہے؟ کلا ہے بھائی، اس کا تعلق علاقوں کے ساتھ نہیں ہوتا، آواز کا کوئی تعلق نہیں ہے، سر کا کوئی علاقہ نہیں ہے، سنگیت کا کوئی بھی وطن نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں باؤنڈریز کے باہر ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جرنلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، ڈاکٹر وداؤٹ بارڈر، اسی طریقے سے سر وداؤٹ بارڈر ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی جگجیت سنگھ صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کو، اور سہیل صاحب نے اس بات کو مانا۔ تو یہ بات بڑی دل کو لگنے والی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اور سب لوگوں نے کہا کہ بات تو بھائی ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شدید لڑائی کے وقت بھی ہمارے جو ثقافتی طائفے تھے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے جاتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان وہاں پر بھی سنے جاتے ہیں اور پاکستان میں پاپولر ہیں، نور جہان ہندوستان کے اندر بھی پاپولر تھیں اور پاکستان میں بھی پاپولر ہیں، لتا منگیشکر وہاں پر بھی بڑی مقبول ہیں، اور پاکستان میں بھی کون سا ایسا شخص ہوگا جس نے لتا کو اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے شریعہ گھوشال ہیں یا باقی جتنے بھی بڑے معروف سنگر ہیں، تو پاکستان میں بھی انہیں شوق سے سنا جاتا ہے اور ہندوستان میں بھی۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں، تو جب وہ اپنے ملکوں کے ہاں مشاعرے کرواتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، تو ان شخصیات کو ضرور وہ بلاتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بہت سے حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ملتا ہے، ہمارے سر ایک جیسے ہیں، ہماری محبتوں کے انداز ایک جیسے ہیں، ہمارے ثقافتی رنگ ایک جیسے ہیں۔ ایشو اصل میں یہ ہوا کہ 10 مئی کے بعد جب بھارت کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا، تو اس کے بعد مودی سرکار نے اپنے اس میڈیا کے ذریعے جس کے بارے میں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے، اور جس کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ مودی میڈیا ہے، پہلے تو وہاں پر فیک نیوز کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ تاریخ انسانیت میں پہلی بار اس طرح ہوا کہ ریاست نے جھوٹ کی مشینیں
کا کاروبار لگا دیا اور دھڑا دھڑ ایسی فیک نیوز وہ پھیلائیں کہ لاہور میں ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ یہاں بندرگاہ ہے، ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ کراچی میں قبضہ کر لیا گیا ہے. یعنی ایسی خبریں کہ خود انڈیا کے جو ایکٹر ہیں اور ایکٹریسز ہیں اور انڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ شیم آن انڈین میڈیا، اور انڈین میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیا. اور پھر اس وقت انڈین میڈیا کو بچانے کے لیے انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ آئے کہ بھائی ہمارے منہ پر تو پوری دنیا میں کالک ملی جا چکی ہے اور ہمارے چہرے بڑے گھناؤنے ہو چکے ہیں. تو پھر وہ انڈین میڈیا نے اپنا چھپا ہوا کیپٹل یعنی پوشیدہ اثاثہ وہ سامنے لایا اور پھر از خود مخالفت کروا کے اپنی ڈوبتے ہوئے میڈیا کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی. تو ابھی پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ وہ لوگ جو امن کی بات کرتے تھے، پیار کی بات کرتے تھے، استحکام کی بات کرتے تھے اور جنگوں سے نفرت کی بات کرتے تھے، ان لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کروا دی. یہ عامر خان بڑا 2 نمبر آدمی ہے، یہ شاہ رخ خان بڑا 2 نمبر آدمی ہے، سلمان خان تو پاکستان کا ایجنٹ ہے، یہ جو نصیر الدین شاہ ہے یہ پاکستان کا ٹاؤٹ ہے. تو ان سب لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا دیں. ان لوگوں کے پاس سیکورٹی تو ہوتی ہے، لیکن وہاں جو انتہا پسند جتھے ہیں، وہاں پر جو جنونی گروہ ہیں، ان کا مقابلہ یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر پہلے ان کے خلاف ٹرولنگ کروائی گئی، سوشل میڈیا پر گالیوں کا ایک طوفان ان کے خلاف پیدا کر دیا گیا اور پوری جو نفرتوں کی برگیڈ تھی وہ ساری کی ساری ایکٹیو کر دی گئی. اور وہ ساری جب ایکٹیو ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں اور یہ جو مسیحی ہیں ان کو لاؤ میڈیا پر اور ان سے کہو کہ تم پاکستان کو گالیاں دو، ان سے کہو کہ پاکستان بہت بڑا جھوٹا ملک ہے، ان کے ذریعے یہ ساری باتیں کرو. تو پھر اجت شرما، میں ان کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن آج کل کیونکہ وہ مودی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ والا کام شروع کر دیا. اور اجت شرما کے بارے میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مودی کی گود میں بیٹھے ہیں تو دلیل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے اجت شرما کے شو میں مودی صاحب آئے اور انڈیا ٹی وی جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں ان کی آغوش میں بیٹھا ہوا، ان کی پلنے ان کے پل رہا ہے، ان کی گود میں بیٹھا ہوا. تو اجت شرما نے آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے عدنان سمیع صاحب کو بلایا، اس سے کہا چلو پاکستان کو گالیاں دو. وہ پاکستان کو اس نے خوب ٹکا کے گالیاں دیں. عدنان سمیع صاحب کے ساتھ میں پرسنلی سمجھتا ہوں 2 ایشوز پر تھوڑی سی زیادتی بھی ہوئی ہے. ایک زیادتی کا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی تھی، وہ صرف انڈیا میں آ بسے تھے ویزے پر، لیکن پاکستان نے جب ان کا پاسپورٹ نہیں دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیا کی نیشنلٹی جو ہے وہ اپلائی کر لی. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی چند ماہ پہلے ان کی والدہ کا یہاں اسلام آباد میں انتقال ہوا تو انہوں نے ویزے کے لیے پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا. ان کی والدہ کے جنازے میں تدفین میں شرکت کے لیے انہیں ویزا نہیں دیا گیا. تو یہ تو خیر 2 اعتراضات ہیں ان کے، لیکن انہیں وہاں پر بٹھا کر باقاعدہ پاکستان کی جو بیشنگ کرنے کے لیے پورا ایجنڈا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ سارا کرنا ہے. تو انہوں نے ساری گالم گلوچ کی. تو مجھے عدنان سمیع صاحب سے نہ میری کوئی اتنی لائکنگ ہے ان کی طرف، نہ ہی کبھی میں نے زیادہ ان کو سنا، اور ان کے جو گانے ہیں وہ ٹین ایج پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ذوق ہے. لیکن مجھے جو دکھ ہوا وہ ایک شخصیت سے ہوا. اس شخصیت کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا. زندگی میں 2 بار میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور مجھے ہمیشہ بہت اچھے لگے اپنے منتخب موضوعات کی وجہ سے. انہوں نے جب بھی فلمیں بنائیں تو ایسے موضوعات پر فلمیں بنائیں کہ یوں لگا کہ یہ فلمیں چلنے والی نہیں ہیں، لیکن ان کی فلموں نے راج کیا اور انہوں نے ایسی چیزیں کریٹ کی کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. ہندوستان کے بہت مشہور شاعر ہیں جاوید اختر صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی انڈیا مودی صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. تو جاوید اختر صاحب نے جب انہوں نے ایک فلم بنائی تو جاوید صاحب نے کہا کہ اس فلم پر پیسہ مت برباد کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے دل سے بنا رہا ہوں. انہوں نے وہ فلم بنائی. جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں غلط ثابت ہوا اور وہ شخص درست ثابت ہوا. اس شخص کا نام ہے عامر خان. انڈیا کی فلم انڈسٹری کا ایک خوبصورت نام، ایک بڑا نام، لیکن اس بڑے نام نے، اس خوبصورت نام نے شاید مجبوری کی وجہ سے ہمیں بڑا مایوس کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عامر خان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے سڑک چھاپ قسم کا بندہ تھا، اٹھ کے انڈسٹری کے اندر آ گیا. عامر خان صاحب کا تعلق ہندوستان کے ایک بڑے معروف علمی خانوادے سے ہے. اس خاندان سے ہے
جس نے انگریز استعمار کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے بھرپور قسم کی جد و جہد کی، جن کا ایک موقف تھا، اور آل انڈیا کانگریس کے وہ پریزیڈنٹ رہے، جی مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا اصل نام محی الدین تھا۔ یہ ان کے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پوتے لگتے ہیں، اور ان کی جو والدہ تھیں زینت حسین، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھانجی لگتی ہیں، اور ان کے جو چچا تھے، اب مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مولانا کیا آہنگ رکھتے تھے اور کس خوبصورت طریقے سے وہ اپنی بات کرتے بھی تھے، اور کیا سٹائل تھا، ایک بڑی دلکش قسم کا سٹائل، اور اپنی بات کہنے میں اور اپنی بات منوانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کی جو بھتیجے تھے اور عامر خان کے جو چچا لگتے ہیں ایک طرح سے رشتے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلم انڈسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو مولانا کوئی کیا کہتے ہیں ایسے مولوی نہیں تھے کہ جو لوگوں کو روکنا اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے، انہوں نے کہا کہ لسن ٹو یور ہارٹ، اپنے دل کی بات سنو۔ تو وہ اس قسم کے ایک آزاد ذہن رکھنے والے آدمی تھے اور لوگوں پر پابندیاں نہیں لگاتے تھے۔ تو عامر خان کا تعلق اصل میں اس خانوادے کے ساتھ ہے، اور عامر خان صاحب غالباً 2006 میں یا 2007 میں، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں پڑتا، یہاں اسلام آباد تشریف لائے تھے، اس وقت انہوں نے بڑے لمبے لمبے باہر رکھے تھے اور غالباً کسی فلم کے لیے رکھے تھے انہوں نے۔ تو اس وقت عامر خان صاحب کیپٹل ٹاک میں آئے حامد میر صاحب کے شو میں، تو میں اس وقت ان سے ملا، اور ایک بار دبئی میں بھی ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، بہت ہی ہمبل انسان، تو اس وجہ سے مطلب کہ اتنا بڑا ہیرو ہونے کے باوجود انتہائی ہمبل آدمی اور انتہائی پیارا سا آدمی ہے۔ یہ جو اجت شرما ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا جس کا نام ہے آپ کی عدالت۔ تو جب وہاں پر اپنے پروگرام میں بلایا تو اس پروگرام کی 3 حصے تھے۔ پہلے حصہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بولیں عامر خان صاحب، آپ کے پاس موقع ہے، پاکستان کو گالیاں دیں، اس کی ماں بہن ایک کر دیں، اس کی دادی نانی ایک کر دیں، اور عامر خان کا پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، اور سارے وہ الزامات جو مودی جی نے لگائے تھے پاکستان پر پہلگام واقعے کے بعد، اور ان الزامات کی وجہ سے پوری دنیا کی میڈیا نے اور پوری دنیا کے حکمرانوں نے مودی صاحب سے کہا، ارے مودی میاں آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں، ثبوت تو آپ دیں کہ کہاں سے یہ سارے دہشت گرد آئے، اور آپ کے پاس ثبوت کیا ان ساری چیزوں کا، کوئی ٹیلی فون کال بتا دیں، کوئی کنیکشن بتا دیں، ان لوگوں کے نام بتا دیں، وہ لوگ کہاں پر ہیں، پکڑے گئے ہیں نہیں پکڑے گئے، کیسے آپ سے سارا الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو سیم وہی الزام عامر خان نے بھی لگائے، سیم وہی الزام عدنان سمیع نے بھی لگائے، اور اگلے دنوں میں اور بھی مسلمانوں کو زبردستی ٹی وی چینل پر بٹھایا جائے گا، انڈیا ٹی وی پر بٹھائیں گے اور پاکستان پہ دھڑ دھڑ الزام لگوائے جائیں گے۔ تو عامر خان صاحب نے بھی پھر اچھا، کیونکہ عامر خان صاحب آئی تھنک کہ ہی از ماسٹر ان کمیونیکیشن، اتنا زبردست قسم کے کمیونیکیٹر ہے، بڑے آرام سے بات کرتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا ان کو اجت شرما کے ساتھ تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا، رنگ پھیکا تھا، پریشان تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بچے کو زبردستی ڈنڈے مار مار کے وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ ان کا کانفیڈنس آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ، اور رو پڑے پہلی بار اپنے اس انٹرویو کے دوران، وہ رو پڑے، اگرچہ کہ واقعہ تو کچھ اور ہے رونے کا، لیکن وہ واقعہ تو پہلی بھی کئی بار اس سنا چکے تھے، تو وہاں پر وہ نہیں روئے، لیکن کل وہ رو پڑے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیدی کو زبردستی بٹھا کر اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے اور اسے ٹاسک کیا جاتا ہے کہ تم پاکستان کو گالیاں دو۔ تو میں جب ان کے یہ سارے انٹرویو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں جرنلزم کالی نہیں، جرنلزم کی ساری دیگ ہی کالی ہے وہاں پر، اور مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہاری ہوئی جنگ پروپیگنڈے کے محاذ پہ جیتنا چاہتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی حکومت سے، کہ انہیں کس نے روکا ہوا ہے، انہیں کس نے کاٹا ہے، وہ کیوں اس محاذ پہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت کم پیسہ رکھا گیا ہے ہماری فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے، ہمارے کلچر اور ان چیزوں کی بحالی کے لیے، اور پاکستان میں آپ نے ملاؤں کے لشکر سڑکوں پہ کھول دیے ہیں، وہ جہاں کی کوئی میوزک کنسرٹ ہوتا ہے، کوئی فلم آتی ہے، اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑا ٹول ہے، سب سے بڑا میڈیم ہے پروپیگنڈے کا فلم انڈسٹری۔ اگر آپ اپنی فلم انڈسٹری کو، اپنے میوزک کو ریوائیو نہیں کرتے، اسے بحال نہیں کرتے، تو پھر بھول جائیں دنیا میں آپ کا ایجنڈا چلے گا۔ آپ جنگیں جیتتے جائیں گے، وہ گانے بنا کر
اور فلمیں بنا کر آپ کی جیتی ہوئی جنگوں کو ہرواتے جائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ کام کوئی ہمارے اداروں کے کرنے کا نہیں ہے، اس کو آرگینک طریقے سے ہونے دیں، اور اس طریقے سے ہونے دیں کہ ہمارے جو رائٹر ہیں، ہمارے جو فنکار ہیں، ہمارے جو اداکار ہیں، ہمارے جو گلوکار ہیں، وہ سارے اپنی مرضی کے ساتھ کام کریں، ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہو، ان پر کسی قسم کی دہشت اور وحشت نہ ہو، اور وہ زبردست طریقے سے اپنا کام کریں۔ اور جب وہ اپنا کام کریں گے تو دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستانی ڈرامہ، آج بھی پاکستان کے ایسے شاندار ڈرامے ہیں کہ مجھے ایک بار نیپال جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر جو انڈین ہمارے دوست آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کی ماما تو ہر وقت پاکستانی ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، اور انڈیا کا ڈرامہ جو ہے نا وہ یوں یوں اس طرح کر کے نا پتہ نہیں کیا بیچ میں فلٹر ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ بہت ہی زبردست قسم کا ڈرامہ ہے، اور میسج دیتا ہے وہ ڈرامہ، اور لوگ اس کو حقیقت کے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی ڈرامے حال ہی دنوں میں ایسے دیکھے کہ جو وداؤٹ میک اپ تھے، اور بڑے نیچرل اور سادہ سے ڈرامے، اور اتنی خوبصورتی سے ان کے اندر کہانی ایک ربط کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے تو پہلے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھنے شروع کیے تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار یہ کتنا زبردست قسم کا ایک ڈسکورس جو ہے ان ڈراموں کے ذریعے مرتب ہو سکتا ہے۔ میرا ویسے بھی سبجیکٹ ہے ڈیزائن فار سوشل چینج، میں یہ پڑھاتا ہوں، تو جب میں نے ڈراموں کو دیکھا تو میں نے کہا سب سے پاورفل جو میڈیم ہے وہ ڈرامہ ہے، اور میوزک ہے، اور فلم انڈسٹری ہے۔ آپ اس کے ذریعے لوگوں تک اپنا جو بیان ہے اور بیانیہ ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو پالتو لشکر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہر ثقافت کے مرکز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے تباہ کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، ان لوگوں سے ذرا جان خلاصی کر کے ہمارے جو اچھے ذہن کے لوگ ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کو ذرا موقع دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کا نیریٹو اچھے طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں، انسانیت کا نیریٹو دنیا تک اچھے طریقے سے پہنچا سکیں۔ تو یہ اصل میں وہ بات تھی، میں نے سوچا کہ آپ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے جو الجھنیں ہیں ان میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم تھوڑی سی اس دوران اس پر بات کر لیتے ہیں، تو پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔